السلام علیکم، میں ہوں نادیہ سحر اسلامک ڈائری سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے کل سے ہجرت کے 11ویں سال کا، جس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اقدس کا ذکر کروں گی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وفات سے پہلے اپنی وفات کے وقت کا علم حاصل ہو چکا تھا۔ کیوں نہ ہو کہ جب دوسرے لوگوں کی وفات کے اوقات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آگاہ فرما دیا تھا، تو اگر خداوند علام الغیوب کے بتا دینے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وفات کے وقت کا قبل از وقت علم ہو گیا تو اس میں کون سا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو علم مالکاں و ما یکون عطا فرمایا، یعنی جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، سب کا علم عطا فرما کر آپ کو دنیا سے اٹھایا۔ علالت کی ابتدا۔ مرض کی ابتدا کب ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دنوں تک علیل رہے، اس میں مورخین کا اختلاف ہے۔ بہرحال 20 یا 22 صفر سن 11 ہجری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں، جو عام مسلمانوں کا قبرستان ہے، آدھی رات میں تشریف لے گئے۔ وہاں سے واپس تشریف لائے تو مزاج اقدس ناساز ہو گیا۔ یہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی باری کا دن تھا۔ دوشنبہ کے دن آپ کی علالت بہت شدید ہو گئی۔ آپ کی خواہش پر تمام ازواج مطہرات نے اجازت دے دی کہ آپ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں قیام فرمائیں۔ چنانچہ حضرت عباس و حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سہارا دے کر آپ کو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارکہ میں پہنچا دیا۔ جب تک طاقت رہی آپ خود مسجد نبی میں نمازیں پڑھاتے رہے۔ جب کمزوری بہت زیادہ بڑھ گئی تو آپ نے حکم دیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا مصلی پر امامت کریں۔ چنانچہ 17 نمازیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائیں۔ ایک دن ظہر کی نماز کے وقت مرض میں کچھ افاقہ محسوس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ 7 پانی کی مشقیں میرے اوپر ڈالی جائیں۔ جب آپ غسل فرما چکے تو حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ کا مقدس بازو تھام کر آپ کو مسجد میں لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ آہٹ پا کر پیچھے ہٹنے لگے، مگر آپ نے اشارے سے ان کو روکا اور ان کے پہلو میں بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ آپ کو دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مقتدی لوگ ارکان نماز ادا کرتے رہے۔ نماز کے بعد آپ نے ایک خطبہ بھی دیا جس میں بہت سی وصیتیں اور احکام اسلام بیان فرما کر انصار کے فضائل اور ان کے حقوق کے بارے میں کچھ کلمات ارشاد فرمائے اور سورہ عصر اور ایک آیت بھی تلاوت فرمائی۔ گھر میں 7 دینار رکھے ہوئے تھے۔ آپ نے حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ تم ان دیناروں کو لاؤ تاکہ میں ان دیناروں کو خدا کی راہ میں خرچ کر دوں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے آپ نے ان دیناروں کو تقسیم کر دیا اور اپنے گھر میں ایک ذرہ بھی سونا یا چاندی نہیں چھوڑا۔ آپ کے مرض میں کمی بیشی ہوتی رہتی تھی، خاص وفات کے دن یعنی دوشنبہ کے روز طبیعت اچھی تھی۔ حجرہ مسجد سے متصل ہی تھا۔ آپ نے پردہ اٹھا کر دیکھا تو لوگ نماز فجر پڑھ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر خوشی سے آپ ہنس پڑے۔ لوگوں نے سمجھا کہ آپ مسجد میں آنا چاہتے ہیں۔ مارے خوشی کے تمام لوگ بے قابو ہو گئے، مگر آپ نے اشارے سے روکا اور حجرے میں داخل ہو کر پردہ ڈال دیا۔ یہ سب سے آخری موقع تھا کہ صحابہ کرام نے جمال نبوت کی زیارت کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ کا رخ انور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا قرآن کا کوئی ورق ہے، یعنی سفید ہو گیا تھا۔ بخاری جیم 2/640۔ اس کے بعد بار بار غشی کا دورہ پڑنے لگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے شدت غم میں یہ لفظ نکل گیا، ہائے رے میرے والد کی بے چینی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بیٹی، تمہارا باپ آج کے بعد کبھی بے چین نہ ہوگا۔ اس کے بعد بار بار آپ یہ فرماتے رہے کہ
ان لوگوں کے ساتھ جن پر خدا کا انعام ہے، اور یہ فرماتے کہ خداوندہ بڑے بڑے رفیق میں اور لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے تھے۔ فرماتے تھے کہ بے شک موت کے لیے سختیاں ہیں۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ تندرستی کی حالت میں آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ پیغمبروں کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ خواہ وفات کو قبول کریں یا حیات دنیا کو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ پر یہ کلمات جاری ہوئے تو میں نے سمجھ لیا کہ آپ نے آخرت کو قبول فرما لیا ہے۔ وفات سے تھوڑی دیر پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تازہ مسواک ہاتھ میں لیے حاضر ہوئے۔ آپ نے ان کی طرف نظر جما کر دیکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ مسواک کی خواہش ہے۔ انہوں نے فوراً ہی مسواک لے کر اپنے دانتوں سے نرم کی اور دست اقدس میں دے دی۔ آپ نے مسواک فرمائی۔ سپہر کا وقت تھا کہ سینہ اقدس میں سانس کی گھرگھراہٹ محسوس ہونے لگی۔ اتنے میں لب مبارکہ ہلے تو لوگوں نے یہ الفاظ سنے کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یعنی کہ نماز اور لونڈی غلاموں کا خیال رکھو۔ پاس میں پانی کی ایک لگن تھی، اس میں بار بار ہاتھ ڈالتے اور چہرے اقدس پر ملتے اور کلمہ پڑھتے۔ چادر مبارک کو کبھی منہ پر ڈالتے، کبھی ہٹا دیتے۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سر اقدس کو اپنے سینے سے لگائے بیٹھی ہوئی تھی۔ اتنے میں آپ نے ہاتھ اٹھا کر انگلی سے اشارہ فرمایا اور 3 مرتبہ یہ فرمایا کہ اب کوئی نہیں بلکہ وہ بڑا رفیق چاہیے۔ یہی الفاظ زبان اقدس پر تھے کہ ناگہاں مقدس ہاتھ نیچے تشریف لے آئے اور جسم منور مقدس پر سکون ہو گیا۔ آپ کی قدسی روح عالم قدس میں پہنچ گئی۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم صلی وسلم وبارک وعلی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ تاریخ وفات میں مورخین کا بڑا اختلاف ہے، لیکن اس پر تمام علماء سیرت کا اتفاق ہے کہ دوشنبہ کا دن اور ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ بہرحال عام طور پر یہی مشہور ہے کہ 12 ربیع الاول سن 11 ہجری دوشنبہ کے دن تیسرے پہر آپ نے وصال فرمایا۔ باقی میرا اللہ بہتر جانتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں میرا آج کا ایپیسوڈ آپ کو ضرور پسند آئے گا، تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔